अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी पैदा करे और आपको कामयाबियाँ दे। एक्चुअली मैंने 2-3 दिन पहले अपनी टिकटॉक अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट की थी निकाह के बारे में। उसके बाद उस वीडियो को, उस पोस्ट को हज़ारों लोगों ने देखा और तकरीबन 200 के करीब मुझे पर्सनल में भी मैसेज आए और कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे, जिनको पढ़ के मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और मैं इतनी ज़्यादा अपसेट हुई। मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि मुझे ना इसकी प्रॉपर कोई वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि टिकटॉक के ऊपर टाइम कम होता है तो आप खुल के ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई कि शायद अगर मेरी किसी मतलब कोई ऐसी बात किसी के दिल को लग जाए, किसी की ज़िंदगी में बेहतरी आ जाए, तो मैं कहूँगी कि शायद मेरी यहाँ पे आके बात करने का हक़ अदा हो गया। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है, अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे इंशाअल्लाह। मैं आपको वीडियो का मफ़हूम, तो वो जो उस वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसका हवाला बता देती हूँ कि वो क्या थी। वो एक हदीस थी कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें ख़र्च कम हो। यानी ये एक हदीस कोट हुई हुई थी, वो मैं भी यहाँ पे लगा भी दूँगी वो हदीस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बरकत वाला निकाह वो है जिसमें ख़र्च कम हो। लेकिन हमारे मुआशरे में ये होता है कि जब निकाह की बारी आती है तो लड़के को कहा जाता है कि ये तुम बाहर जाओ, मज़दूरी करो, आउट ऑफ कंट्री चले जाओ, जब तक घर नहीं बनेगा तुम्हारी शादी नहीं होगी। या तुम्हारी 2 बहनें या 1 बहन रहती है, जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी। या फिर वालिदैन कहते हैं कि गाड़ी ले लो या ऊपर वाली स्टोरी मुकम्मल कर दो, तो 2 कमरे ऊपर बना लो, तो फिर जो है ना तुम्हारी शादी कर देंगे। इस चक्कर में लड़के मज़दूरी कर कर के रह जाते हैं, आधी उनकी ज़िंदगी मज़दूरी में निकल जाती है, लेकिन उनका निकाह नहीं होता, बहुत लेट होता है जाके। ऐसे उनमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, वो बुराई की तरफ जाते हैं, चाहे वो फ़ोन के ज़रिए बुराई की तरफ जाएँ या किसी से मतलब सामने किसी मतलब फ़िज़िकली वो किसी से बुराई की तरफ जाएँ, तो ये बात गलत है और इसका गुनाह जो बच्चे कर रहे होते हैं, इसका गुनाह उनके वालिदैन की कब्रों में भी जाता है। ये चीज़ बहुत गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। देखें, मैं इस चीज़ को इसलिए फ़ील कर गई हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने अपनी घर की बातें बताई हैं कि हमारे पेरेंट्स ने ये किया, हमारे पेरेंट्स ने वो किया। मैं कब से पेरेंट्स को कह रहा हूँ, ये नहीं पता चल रहा, वो नहीं पता चल रहा, यानी इस चीज़ का कोई हल नहीं निकल रहा कि किस तरफ जो है ना वो इस बात को लेके जाएँगे। मेरी तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो ये ज़ुल्म ना करें। आप मुझे ये बताएँ, तमाम बुज़ुर्ग जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो आप सिर्फ़ ये बताएँ, क्या अल्लाह ताला के हुक्म से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम से बड़ी आपकी इज़्ज़त है? आपकी मूँछें या आपकी पगड़ी उस तालीम से, उस हदीस से बड़ी हो गई है? आप क्यों बच्चों के साथ इस तरह ज़ुल्म करते हैं? अगर कोई बच्ची है, कोई लड़की है, कमाने वाली है, अच्छा कमा रही है, उसको 30-30, 32-32 साल तक बिठाई रखेंगे। उसकी शादी क्यों नहीं करेंगे? कमाने वाली बच्ची की या जॉब वाली लड़की की शादी क्यों नहीं करेंगे? वो मेरे से ज़्यादा आप बेहतर तरीके से जानते हैं, जो चीज़ गलत है। वैसे तो इस्लाम में है कि जब बच्चा-बच्ची बालिग हो जाए, लड़का-लड़की, तो उनकी शादी कर देनी चाहिए, ठीक है? और उनकी शादी कर दें ताकि बुराई भी ना फैले। और दूसरा ये है कि मर्द हो या औरत अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों में मसरूफ़ हो जाते हैं, उनको बुरे काम करने की तरफ ध्यान भी नहीं जाता, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी हो जाती है, ठीक है। और दूसरी, अभी जो उम्मत का हाल हो चुका है, फ़हाशी इतनी फैल चुकी है, क्यों फैल चुकी है? क्योंकि निकाह मुश्किल हुआ है। निकाह करने के लिए 30 लाख, 50 लाख, 20 लाख, 8 लाख चाहिए होता है बंदों को जी। निकाह इसलिए रुका हुआ जी, जहेज़ नहीं बना, निकाह इसलिए रुका हुआ जी, लड़के ने घर नहीं बनाए। लड़कियों की मंगनियाँ हुई हुई हैं, उनके फियांसी बाहर बैठे हुए हैं, लेकिन वो आएँगे तो फिर शादी होगी। आएँगे कब? जब जी घर बनेगा तो तब, गाड़ी बनेगी तो तब आएँगे। ये चीज़ गलत है। आप बच्चों की, लड़के या लड़की की नफ्सियात के साथ खेल रहे हैं। इस तरह बहुत से इश्यूज़, बहुत सी मतलब वो ना कॉन्फिडेंस वो लूज़ करते जाते हैं। वो अपनी ज़ात का एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो उनका इवन ख़त्म होता जाता है और पेरेंट्स से तो बिल्कुल ही दिल उठता जाता है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं आप पेरेंट्स को मुखातिब करूँगी कि आप बुज़ुर्ग हैं, आप बड़े हैं। आप जिस फैमिली की वजह से अपने बच्चों को कह रहे हैं कि जी हमारी फैमिली में हमारी इज़्ज़त का सवाल है, हमारी रिश्तेदार बरादरी में हमारी इज़्ज़त का सवाल है, जब तक हमने ये ना किया, या बेटी वाले इतना मतलब बेटों को, अपने बेटों को भी सम टाइम परेशान करते हैं कि तुमने अपनी बहन के जहेज़ के लिए ये करना है, वो करना है, तो तब तुम्हारी शादी होगी। पहले बहन की हो जाए, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो जिस बरादरी में आप इज़्ज़त बना रहे हैं, ये तमाम बुज़ुर्गों से मेरी रिक्वेस्ट है। मैं अगर कुछ ज़्यादा बोल जाऊँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा।
یہ وہ رشتہ دار ہیں آپ کے، مطلب جن کے لیے آپ نے اپنا تن من لٹایا، اپنا پیسہ لٹایا، اپنی جوانی کا وقت لٹایا، ٹھیک ہو گیا، ان کی شادیاں کروائیں، ان کی پڑھائیاں کروائیں، جس طریقے سے بھی ان کا خیال رکھا، اینڈ پہ آپ کی بیوی کو اور آپ کے بچوں کو کیا ملا؟ کچھ ملا ان سے؟ اور چلیں بیوی بچوں کو تو چھوڑیں، آپ کو کون سا صلہ ملا؟ کچھ ملا صلہ؟ نہیں صلہ ملا نا، تو پھر ایسے لوگوں کی خاطر اپنے بچوں کو کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ کون سی ناک اور کون سی پگڑی کی بات ان رشتہ داروں کے سامنے کر رہے ہیں جنہوں نے نوچ نوچ کے کھایا، چاہے آپ کو پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا، نوچ نوچ کے کھایا تو تبھی گھر نہیں بنا سکے، تو وہ بچہ بنانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے نا، معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کن چیزوں کو، پہلے میاں بیوی کے بھی ہمارا معاشرہ ہے نا، میاں بیوی کی آپس کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اتنی مشکل سے بچے اتنے گھٹے ہوئے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر کانفیڈنس کی کمی، ان کی پرسنالٹی میں اتنی طرح کی کمیاں رہ جاتی ہیں، صرف کیا ہے کہ وہ ماں باپ کی لڑائیوں کو دیکھ دیکھ کے بڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اندر کتنے زیادہ جو ہے نا وہ پوائنٹس رہ جاتے ہیں حل کرنے والے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد رشتہ داروں کا پریشر بھی آپ لوگ ڈال دیتے ہیں، وہ کس چیز کو انڈرسٹینڈ کرے؟ پھر ایک آ جاتی ہے شادی ان کی مرضی کی، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر آپ ان کے اوپر فائنینشیل پہاڑ گرا دیتے ہیں کہ نہیں جی جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک شادی نہیں ہوگی، کتنی غلط بات ہے۔ آپ پیرنٹس نے نہیں ان کا خیال رکھنا تو پھر کس نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ رہی بات کہ اگر بچے ضد کرتے ہیں یا بچے بدتمیزی پہ اتر آئے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی، کہ نہیں شادی ہم نے کرنی ہے آپ کروائیں، اور پھر ماں باپ بدوائیں دینا شروع کر دیتے ہیں، کیوں بدوائیں دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنے حق دیے ہیں، ہم اولاد کو کہا ہے کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنی، اگر اف کرو گے یا نافرمان کرو گے تو جنت کے دروازے میں اندر نہیں ہونے دیا جائے گا ہمیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارے ماں باپ کا ہم پہ بڑا زیادہ حق ہے، لیکن دوسری طرف اولاد کے بھی حقوق ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم، چاہے میں ہوں چاہے میرے ماں باپ ہوں، ہم لوگ اللہ کی نظر میں تو مخلوق ہی ہیں نا، ٹھیک ہے؟ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کر سکتے نا، یعنی اگر ماں باپ ہمارے ساتھ ناانصافی کریں گے تو ماں باپ اللہ کے سامنے تو مخلوق ہی ہے نا، اللہ تعالیٰ تو آپ سے یہ پوچھ سکتا ہے نا کہ اولاد کا ٹائم تھا اس کی شادی کا یا اس کے نکاح کا، تو آسانی سے مسجد میں نکاح پڑھاؤ اور بس بات ختم کرو، تو پھر آپ کیا جواب دیں گے وہاں پہ؟ ٹھیک ہے، یہ ناک، یہ پگڑیاں، یہ برادریاں تو دنیا میں رہ جائیں گی، اس کے بارے میں تو کوئی نہیں سوال کرنا نا۔ آپ سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کر سکتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کے بچے نے آپ کی نافرمانی کی ہے تو اس کو اس کی سزا ملے گی، لیکن بچہ تو رائٹ پہ تھا، وہ کہہ رہا تھا میری ٹائم پہ شادی کروا دیں، اس کا ٹائم تھا، یہ حق ہم نے دیا ہر انسان کو کہ وہ اپنی شادی کرے، اپنی ایک ترتیب سے زندگی گزارے، تو آپ رکاوٹ کیوں بنے؟ تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے اتنا ظلم کیوں کیا ہے؟ بچے کا کیا حق بنتا ہے؟ اور یہ میں نے کب کہا کہ جو ہے مکان بننے چاہیے، یہ شادی کی شرط ہے؟ بلکہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کے نبی آپ سے خود مخاطب ہو کے اگر وہ یہ کہہ دیں کہ میں نے تو خود کہا ہے کہ نکاح برکت لاتا ہے، ٹھیک ہے؟ نکاح کرو تو تمہارا رزق بھی خوشادہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آسانیاں بھی پیدا کرے گا، تو پھر بچوں کو کس بات پہ باندھ کے بٹھایا ہوا ہے؟ کون سی رسم و رواجوں پہ جو ہے نا وہ باندھ کے بٹھایا ہوا ہے؟ کتنا ظلم ہے، کتنی بڑی مطلب یہ بات ہے۔ تو ہاں، بزرگوں سے صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ جن رشتہ داروں کی وجہ سے کہ ہماری رشتہ داروں میں ناک اونچی ہو جائے، ان رشتہ داروں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا، اور دیکھا دیکھی تو بالکل بھی نہ اپنے بچوں کو پریشان کرے کہ فلانے رشتہ دار کا بچہ اس نے اپنی شادی پہ یہ کر دیا، فلانے رشتہ دار کا بچہ اتنا ہونہار نکلا، اس نے اپنا بزنس بھی سیٹ کر لیا، اس نے اچھی نوکری بھی حاصل کر لی، اس نے گھر بھی بنا لیا، پھر اس نے شادی کی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا رزق کی تقسیم اپنی مرضی سے کی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا اللہ نے آپ کے حق میں رزق لکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو بھی اور آپ کو بھی اتنا ہی رزق دے گا۔ عزت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، ان چیزوں سے تو ان چیزوں کے لیے تو ہم لڑ ہی نہیں سکتے اللہ سے، ٹھیک ہے؟ اگر کسی آپ کے رشتہ دار میں کسی نے اچھا کما لیا ہے، کسی نے اچھا گھر بنا لیا، اس پہ آپ اس کو دعائیں دیں کہ اللہ کا شکر ہے کسی کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں، اور جس کی یہ چیزیں اللہ اس کو نصیب کرے۔ اپنے بچوں کو نہ اس ریس میں لگا دیں، ان بچوں کو نہ پریشان کریں، ٹھیک ہے؟ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ قرآن کو، حدیث کو تھوڑا سا سمجھیں۔ اگر جو بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، معاف کرنا، اگر آپ دین سمجھتے ہوتے نا تو آپ کے بچے اس ٹائم پریشانی کا شکار نہ ہوتے۔
اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں کچھ زیادہ بول رہی ہوں تو میری ماں باپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس پوسٹ کے کمنٹ کھولیں اور اپنے بچے کا کمنٹ مت ڈھونڈیں کہ ابھی جی میرے بچے نے کیا بات کی ہے. آپ سب کے بچوں کے کمنٹس دیکھیں, مطلب جتنے بھی پیرنٹس ہیں نا وہ تمام ہر بچے کے کمنٹس دیکھیں کہ وہ کتنی پریشانی میں. وہ مجھے بہن سمجھ کے مجھ سے بات کر رہے ہیں, تو آپ تو ماں باپ ہیں. آپ وہ ماں باپ ہیں جب چھوٹے ہوتے ہوئے یہ بچے روتے تھے یا پریشان ہوتے تھے, آپ کو سکون نہیں آتا تھا, آپ کہتے تھے میرے بچے نے فلاں چیز کھانی ہے, میں اس کو فلاں چیز لا کے دوں گا. میرے بچے نے فلاں کھلونا پسند کیا, میں اس کو لا کے دوں گا, نہیں تو مجھے نیند نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, آپ وہ باپ ہیں, آپ وہ مائیں کہ جب آپ کے پاس کپڑے نہیں نہ ہوتے تھے عیدوں پہ پہننے کے لیے, آپ نے اپنے بچوں کو لا کے دینے کہ میرا بچہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو, اس نے نانی کے جانا ہے یا دادی کے عید گزارنی ہے تو یہ بھی اچھے کپڑے پہنے. لیکن جب سوال اس کی زندگی کا آتا ہے, جب سوال اس کی سب سے بڑی خوشی کا آتا ہے, تو وہاں پہ آپ اتنے سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا حق بہت زیادہ ہے, ماں باپ کا حق اولاد پہ بہت زیادہ ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. ٹھیک ہے, خاص طور پہ میں پیرنٹس باپ کی بات کر رہی ہوں کہ ہم بچوں کو کہا ہے کہ جب تک تمہارا باپ راضی نہیں نہ ہوگا کسی کام میں تو سمجھو خدا راضی نہیں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا, اتنا بڑا مقام دیا کہ جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے ہمارا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا. یعنی باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے کیا کہا ہے, باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے. اللہ نے جب آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری دے دی, اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کو آپ کی رضا کے ساتھ جوڑ لیا. اس پہ اگر آپ ناانصافی کر جاتے ہیں, اس بچے کو آپ کہتے ہیں کہ نہیں تمہاری شادی تب نہیں ہوگی جب تک گھر نہیں بنے گا, جب تک فلانا کام نہیں ہوگا, جب تک بہنوں کی شادیاں نہیں کراؤ گے, تو کیا آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے اتنا بڑا ٹائٹل دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے کہ میں نے اتنی عزت بخشی تھی تاکہ تمہاری اولاد تمہارے کے میرے, تمہاری اولاد تمہاری نافرمانی نہ کر سکے. میں نے اتنی بڑی بات کی تھی کہ جب تک تمہارا باپ راضی نہیں ہوگا تب تک میں راضی نہیں ہوں گا. تو تم نے میرے کام کا, میری اتنی بڑے ٹائٹل کا کیا نتیجہ نکالا؟ پھر وہاں پہ آپ کیا کہیں گے؟ میری آپ سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگے آپ مجھے معاف کر دینا. آپ بھی میرے پیرنٹس کی طرح ہی ہیں, جتنی ان کی عمریں ہوگی ہیں تقریباً آپ کی بھی سب کی اتنی ہوگی. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اپنے بچوں کو دوستوں کی طرح نہ بٹھا کے ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا ہے. اگر آپ لوگوں میں بھی دین کی کمی نہ ہوتی تو اس طرح آپ کے بچے پریشان نہ ہوتے. میری آپ سب سے امید ہے پوری کہ اگر آپ کو کچھ اس میں سمجھ آیا ہوگا تو آپ اپنے بچوں کا احساس کریں گے, ان کو پریشان نہ کریں. میں دوسری جگہوں مجھے بہن بنا کے انہوں نے بات کر لی ہے کہ آپ یہ بات ہے, اس طرح کی بات. آپ تو ماں باپ ہیں, آپ تو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, آپ کو تو سارے حق ہیں ان کے اوپر, ان کے آپ کے اوپر حق ہیں. تو اپنے بچوں کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہیں, ان کی مرضی کی زندگی ان کو گزارنے دیں. آپ اتنی زیادہ زندگی گزار بیٹھے ہیں, تھوڑی سی رہ گئی ہے. اس میں اگر آپ پچھلی زندگی دیکھیں نا تو آپ کو کیا ملا؟ اس میں کتنے لوگ ہیں جو اتنے پریشان ہیں اپنے رشتہ داروں سے, جو کہتے ہیں ہم نے خون پسینہ بہایا, ہم نے اتنی رشتہ داریاں نبھائی لیکن صلہ کوئی نہیں ملا. تو پھر بچوں کو کس کشتی میں جو ہے نا وہ آپ سوار کر کے سمندر میں دھکا دے رہے ہیں؟ انہوں نے جو دیکھا ہے, جتنی پریشانیاں دیکھی ہیں, یہ بھی تو فیڈ اپ ہو گیا نا کہ ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں رکھا. ہمارے باپ نے اگر کچھ نہیں نہ کمایا, وہ رشتے نہیں نہ رہے آج ہمارے پاس, تو کل ہمارے پاس بھی نہیں رہنے. تو ان رشتوں کے پیچھے میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں؟ اپنے بچے کی شادی کروا دیں. اللہ نے اس کو رزق دینا ہوا, اللہ نے اس کو بزنس مین بنانا ہوا, اللہ نے اس کو 10 مرلے کا مکان دینا ہوا نا, تو اس کو بیوی اور بچوں کے ساتھ بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن آپ جو ہے نا اپنے بچوں کے دلوں میں سے نا اپنی محبت اور اپنا احترام ختم نہ کریں. بہت شکریہ, امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور امید ہے کہ آپ کے لیے جو ہے نا یہ ویڈیو بہت زیادہ پازیٹیو اور کرامت ثابت ہوئی ہوگی. انشاءاللہ اگر میری ویڈیو سے کسی کو اور ٹاپک پہ بھی کوئی کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گی کہ اسی طرح ویڈیو بنا کے تو اس کو ایلیبوریٹ کر دوں, میں بھی کسی کا فائدہ ہو جائے. باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, خوش رکھے. اللہ حافظ.